السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ جان بھی ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں آج میں صبح آیا تھا چھت پہ، تو کیونکہ رات کو بادل آئے ہوئے تھے تو ہلکی ہلکی برسات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے چھت کافی گیلا تھا، اور میں نے جو ہے وہ چھت کی تھوڑی سی صفائی کی ہے۔ اور ایز یوزلی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کریز کا موسم چل رہا ہے، جب بھی چھت پہ آتے تو بہت زیادہ پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کبوتروں کے، ان پروں کی بھی میں نے صفائی کی ہے۔ تو سوچ رہا تھا کہ آج آپ کو اپنے ایک پیئر کا شو کروایا جائے، تو میں آج آپ کو اپنے جس پیئر کا شو کروا رہا ہوں، اس کا جو نر ہے وہ فیروز پوری نر ہے، اور مادی جو ہے وہ ایک ٹیڈی مادہ ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا جو نر ہے نا وہ کافی بڑی ایج کا تھا۔ جب میں وہ لے کے آیا تھا تو میں بہت تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا، ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں بریڈ کر پائے نہ کر پائے، لیکن الحمدللہ وہ نر میرے پاس اب ایک دفعہ بریڈ کر چکا ہے، اور اب اس کی مادی دوبارہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو چلیں آئے دوستوں، ہم اس پیئر کا شوق کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوستوں فیروز پوری نر جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہ اس کی آنکھ ہے۔ دوستوں یہ نر عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے یہ ناک کے نتنے، یہ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں۔ اس پھولے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نر جو ہے وہ عمر میں کافی بڑا نر ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے پروں کا شوق کرا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے پر ہیں۔ دوستوں یہ نر جس وقت میں لے کر آ رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے بہت زیادہ میں جو ہے وہ رسک پہ تھا کہ پتہ نہیں یہ شاید میرے پاس بریڈ کر پائے کہ نہ کر پائے، کیونکہ یہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت بڑا نر تھا۔ تو یہ ایک میرا رسکی فیصلہ تھا کہ یہ بریڈ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب میں اسے لے کر آیا تھا تو اس وقت یہ تھوڑا کمزور بھی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی کافی کیئر کی ہے دوستوں، آج اس کو اس حالت میں لانے کے لیے۔ اور جب میں نے اس کے ساتھ مادہ لگائی، اس نے میرے پاس فرسٹ بریڈ یہ دے چکا ہے۔ میں آپ کو اس کا بچہ بھی دکھاتا ہوں۔ اور جب اس نے اپنی فرسٹ بریڈ کی تھی تو اس کے بعد جو ہے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی اس بات کی کہ میں ایک رسک پہ اس نر کو لے کر آیا تھا کہ پتہ نہیں یہ انڈے بچے کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، اور الحمدللہ آج اس نے ایک بچہ بڑا کر دیا ہے، اور اب جو ہے اس کی مادہ دوبارہ انڈے دے کے بیٹھی ہے۔ اچھا، پوری رام پوریوں کا بیہیویئر ایک ہی جیسا ہے، جو کبوتر فیروز پوری کبوتروں سے بنتے ہیں وہی تقریباً آلموسٹ رام پوری کبوتروں سے بھی بنتے ہیں، اور جس قسم کا بیہیویئر رام پوری کبوتروں کا ہوتا ہے ویسے ہی بیہیویئر جو ہے فیروز پوری کبوتروں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی بالکل مزاج میں ٹھنڈے کبوتر ہوتے ہیں، اپنے گھر کے پکے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی بھی بریڈ کو روکنا ہو اپنے گھر میں، آپ کے پاس بچے نہ روکتے ہوں، جیسے کسوری کبوتر کا مگر کبوتر، یہ دونوں بہت تیز بریڈ ہیں، اور آلموسٹ ٹیڈی بھی بہت تیز بریڈ ہے، تو اگر ان کے بچے گھر میں رکتے نہ ہوں تو ان کے اندر جو ہے یا فیروز پوری یا رام پوری کا بلڈ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ عقل مند کبوتر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹھنڈے کبوتر بھی ہوتے ہیں، یہ بچوں کو روکتے بھی ہیں اور ان سے اپنی گھر کی تیز بھی پکی کرواتے ہیں۔ اور دوستوں فیروز پوری کبوتروں کے بارے میں ایک بات اور بھی بہت مشہور ہے کہ اگر آپ نے کسی کبوتر کی نسل کو اچھا کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، یا اگر آپ کے پاس کسی کبوتر کی نسل میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، اور آپ نے اس کو دوبارہ اس نسل کو اپنی اصلی حالت میں واپس لے کر آنا ہے، ایک پیورٹی میں لے کر آنا ہے، تو اس کے اندر بھی دوستوں فیروز پوری کبوتر ڈالا جاتا ہے۔ اور فیروز پوری کبوتر کی ایک یہ بات بھی اچھی ہے کہ فیروز پوری کبوتر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کبوتروں کی جو بگاڑ ہوتی ہے اس کو نکھار دیتے ہیں، اس کو دوبارہ ریورس کر دیتے ہیں، مطلب کہ آپ کے کبوتر کی نسل کو اچھا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم نے بھی اپنے پاس جو ہے، میرے پاس 2 فیروز پوری کبوتر ہیں، اور دونوں بہت ہی اچھے اور نایاب فیروز پوری کبوتر ہیں۔ ایک تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت، اور سیکنڈ جو ہے انشاءاللہ
میں آپ کو سیکنڈ بھی دکھاؤں گا. اور دونوں فیروزپوری کبوتر میں نے دوستوں اپنے پاس ٹیڈی مادوں کے ساتھ لگائے ہیں اور دونوں ہی میرے پاس بریڈ کر چکے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹیڈی جو نیکسٹ فیروزپوری کبوتر ہے میں آپ کو اس کا بھی شو کراؤں گا. تو چلے دوستو آئیے میں آپ کو اس کی مادہ کا شو کروا دیتا ہوں. مادہ چونکہ انڈے پہ بیٹھی ہے اس کو اٹھانا تھوڑا سا صحیح مناسب نہیں ہوگا، لیکن چلے میں آپ کو مادہ کا شو کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں دوستو، یہ اس فیروزپوری نر کے ساتھ میں نے مادہ لگائی ہے. اور یہ آپ اس کی گردن دیکھ رہے دوستو، یہ سارے اس کی گردن پہ بالکل بھی بال نہیں ہیں. یہ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کوریس کا موسم ہے اور کبوتر ابھی تک اپنی کوریس پوری کیے نہیں ہے. کبوتر ابھی تک کوریس میں ہے لیکن چلے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں. کوریس کے علاوہ دوستو یہ جو ہے وہ اس وقت انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو شو کروانے کے لیے اس کو میں اٹھا کے لے آیا انڈوں سے. یہ دیکھیں دوستو، یہ اس مادی کی آنکھ ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی آنکھ زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ اس مادی کی آنکھ ہو گئی. یہ پوری کمپلیٹ مادی ہے. یہ دیکھیں اس کی دم بالکل. یہ اس کو دوستوں میں کبھی پکڑتا نہیں. اس کو شاید میں اپنے کبوتروں کو دوستوں ویسے عموماً پکڑتا نہیں تھا. یہ اب ویڈیوز بنانے کے لیے ان کو پکڑنا شروع کیا میں نے. یہ دیکھیں بالکل سنگل باڈی کی مادہ ہے. یہ اس کی آنکھ، اس کا منہ. دوستو یہ پٹھی بھی میرے اپنے ہی گھر کے جوڑے کی بچی تھی. یہ سب اس وقت کوریس میں آئے ہیں دوستو. ان کے پروں کی حالت بھی بڑی بری ہوئی ہے اور کوریس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی بلیڈ بھی کر رہی ہے. اور جس وقت یہ اپنی بلیڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ دوستو میں آپ کو یہ اس جوڑے کا شو ایک دفعہ دوبارہ کروا دوں گا. یہ اس کے پنجے ہیں اور یہ پوری مادہ. دوستو اس مادہ کا جو نر ہے وہ استاد چودھری سخی بھٹی کے گھر کا ہی ٹیڈی کبوتر ہے اور یہ اسی کی بریڈ میں سے ہے. تو چلیں دوستو میں اب آپ کو ان کے اس پیئر کے بچے کا شو کرواتا ہوں. یہ ہے دوستو، دیکھیں یہ نر ہے اور پیچھے مادہ جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ساتھ ان کا بچہ ہے جو میں نے بھی آپ کو تینوں کا شو کروا چکا ہوں میں. اور مادہ جو ہے وہ بھی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے. دوستو میں نے یہ نیچے گتے کی شیٹ رکھی ہوئی ہے اس پہ. یہ اب بچہ بڑا ہو گیا. اب جیسے ہی جس دن نئے بچے نکلیں گے تو انشاءاللہ میں یہ گتے کی شیٹ اس میں سے نکال کے اس پہ دوسرے گتے کی شیٹ ڈال دوں گا. کیونکہ گتے کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گتے کی شیٹ میں اس لیے نیچے رکھتا ہوں کہ گتا جو ہے وہ بٹھوں کو جذب کر لیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے بٹھوں کو بہت جلد. اور اس سے جو ہے نہ کبوتروں کی رہنے کی جگہ جو ہے وہ زیادہ گیلی نہیں رہتی، خشک رہتی ہے اور جس سے بیماریاں بھی پھیلنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں دوستو مادہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہیں دونوں باپ بیٹا. چلے دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور نیکسٹ ویڈیو میں دوستو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو، کیونکہ مجھے اب اس سیٹرڈے سنڈے جو ہے ان کی ویکسین کرنی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو ویکسین کے بارے میں انفارم کروں گا اور ویکسین کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ویکسین بھی بناؤں گا اور ویکسین کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت دیجیے. آپ کا دوست نوید عمر. اللہ حافظ.